بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں ہوں طاہر ڈھنڈسا اور آپ دیکھ رہے ہیں ٹی ڈی ڈیجیٹل. افغانستان میں مسائل جوں آگے جا رہے ہیں لگتا ہے سلوشن کی طرف جا رہے ہیں، اور لگتا ہے کہ وہ ساری ٹربل جو افغانستان میں تھی اس کا بلک ایران میں ٹرانسفر ہوتا جا رہا ہے، اور آنے والے وقت میں ہو سکتا ہے ایران مشکلات میں بھی ہو یا ریجن سے کٹ کے دوسری طرف کی پراکسی کے طور کے اوپر اپنا کردار پلے کرے، جو کہ ظاہر ہے بڑا نقصان دہ ہوگا. چینل کو آگے ہم آپ کو ڈیٹیل بتاتے ہیں، بٹ اس سے پہلے چینل کو لائک اور سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں. ایک وہ جو دہشت گرد جس نے خود کش حملہ آور کو تیار کیا، گوادر اور باقی دوسری طرف بھی، وہ رسول بخش وہ آئیڈینٹیفائی ہوا، اور وہ کہاں رہتا تھا؟ شیران میں، جو کہ چابہار کے قریب شیرانی تھا، ایک علاقہ ہے وہاں سے، اور وہاں سے ہی آپریٹ ہوتا رہا. اور دوسرا حملہ آور جس نے چائنیز پہ حملہ کیا گوادر کے علاوہ، وہ بھی اسی پراکسی کے تھرو پریکیور میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ خود کش حملہ آور بھی ایک قسم کا ہتھیار ہی ہوتا ہے جو پریکیور کیا جاتا ہے. لوگ آرڈر ہم نے سنا تھا دے رہے تھے کہ جناب اتنی AK-47 گنز، اتنے گرینیڈ اور 2 خود کش حملہ آور جو ہے وہ کتنے میں ملیں گے. تو وہ پریکیورمنٹ ہی ہوتی ہے وہ ایک طرح کی. تو وہاں سے وہ چلتا آ رہا ہے. افغانستان میں اب لوگ یہ کوشچن اٹھا رہے ہیں کہ ایران تو پاکستان سے پہلے طالبان سے بات چیت کر رہا تھا. ملا اختر منصور جو طالبان کی جو انکم تھی وہ ظاہر ایکسٹورشن اور کچھ تھوڑی سی ڈرگ منی اور باقی جو لوگ چندہ دیتے ہیں یہی کوئی مین اس کی انکم ہوتی تھی، اور وہ انکم جس کے پاس ہوتی تھی اس کا اختیار ہوتا تھا. ملا اختر منصور جو تھے ان کے وقت پہ آ کے یہ ڈیسائیڈ ہوا کہ یہ جو پیسہ ہے اور اختیار جو ہے یہ چیف جسٹس کے پاس ہوا کرے گا. اور ملا ہیبت اللہ جو اس وقت امیر ہیں وہ چیف جسٹس تھے. کوئٹہ کے پاس کچھ لاکھ جگہ وہاں امیر مسجد کے ایک امام بھی تھے. تو اس طرح سے سلسلہ آپس میں چل رہا تھا. تو ایران جو ہے اس کا اس وقت ان سے رابطہ تھا، کیونکہ وہ ڈرتے تھے کہ جو وہاں پہ ان کے مسلک کے لوگ ہیں ان کو نقصان نہ پہنچے اگر وہ آ گئے بعد میں. اور دوسرا وہ لوگ جو سیریا اور عراق میں شیعہ کمیونٹی کے خلاف برسر پیکار تھے، خصوصاً داعش، اس کے خلاف طالبان جو ہیں وہ ایک مددگار کے طور پہ سامنے آ سکے اور ہیں بھی. تو اس لیے وہ ان کے ساتھ تھے. اب ایک دم افغانستان کے بعد نئے پہلو جو آئے ہیں وہ بڑے حیران کن لگتے ہیں. پچھلے کچھ عرصے میں ایرانی انٹرسٹ کو شدید نقصان پہنچا، اور ایران کے اندر بری طرح سے ان کی جو انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں اس میں بھی اسرائیل جو ہے وہ انفلٹریٹ کر چکا تھا. اور ایک اٹانومس ویپن کے ذریعے محسن فخری زادہ جو ان کے بہت بڑے سائنٹسٹ تھے، جیسے یہاں عبدالقدیر کو لیتے ہیں اسی طرح کے عبدالقدیر خان صاحب کی طرح کے، تو انہیں مار دیا گیا. پھر ان کے نیوکلیئر پروگرام کو ڈسٹروائے کر دیا گیا. پھر ان کا ایک بہت اچھا جہاز ڈبو دیا گیا اور وہ سنک کر گیا. صرف یہ نہیں کہ آگ لگی اس میں اور وہ ڈوب گیا. اور ابھی حال ہی میں ایک اور دھماکہ ہوا ہے وہاں پہ. اور جس وقت یہ والے رئیسی اب ہیں ان کے صدر آئے ہیں، تو اس کے وقت انہوں نے بہت سے پرانے جو ہیں ان کو بین کر دیے کہ وہ نہیں آ سکتے. محمود احمدی نژاد نہیں آئے تاکہ بلینکٹ صاف کیا جائے اور کسی حد تک. لیکن پھر اب دوبارہ سے ایرانین پالیسی میں ایک دفعہ پھر ٹلٹ آیا. اس کی 2 بڑی وجوہات ہیں. ایک تو بڑی وجہ یہ ہے کہ ایران کے جو بلینز آف ڈالرز پڑے ہوئے ہیں فریز ہوئے ہوئے، اگر ایران سے پابندیاں امریکنز اٹھ جائیں تو وہ انہیں مل سکتے ہیں. اور امریکنز نے اس چیز کا اندیا دیا ہے. اینتھنی بلنکن جو کہ ان کے وزیر خارجہ ہیں، انہوں نے ذکر کیا ہے کہ ہم کریں اور ایران کمپلائنس شو کرے اس کے بارے میں، اور وہ کریں. تو ایران انٹرسٹڈ ہے. اب یہ اتنا بڑا ایک قسم کا آپ جسے کہتے ہیں نا وہ نگٹ ہے ان کے لیے. تو یہ ایک طرح کا ان کے لیے یہ اتنی بڑی ایک کامیابی ہو سکتی ہے کہ جس وقت پہلی دفعہ جواد ظریف کے زمانے میں پابندیاں پارشلی اٹھائی گئی تھیں اور جان کیری جو ہے وہ کر رہے تھے اور اوباما اس کو آگے چلا رہے تھے،
تو پہلا آرڈر جو ہے وہ یورپین یونین نے پلیس کیا، کہ یورپین یونین کو وہ آرڈر پلیس کیا ایران نے، اور وہ تقریباً 750-800 بلین ڈالر کی ایئر بسز خریدنے کا تھا، جسے امریکہ میں بڑا پینک ہوا کہ ایئر بسز خرید رہے ہیں اور بوئنگ نہیں خرید رہے، جہاز نہیں خرید رہے، کئی سو۔ تو اس میں پریزیڈنٹ اوباما کو بھی بڑا لتاڑا گیا کہ آپ نے معاہدہ کیا اور یورپ اس سے فائدہ اٹھا رہا ہے، تو انہوں نے کہا کہ یورپ واز گوئنگ P5+1، اگر ہم نہ کرتے تو P5 والے وہ امریکہ کو چھوڑ کے دے ور ریڈی ٹو گو الون، ہول ہاگ اپنے ہی، تو اس سے نقصان ہوتا، امریکہ وڈ بی لیفٹ، کوئی چوائس ہی نہیں تھی، دنیا تیار تھی کرنے۔ اب یہ ہے کہ حالات مختلف ہیں، کیونکہ افغانستان کی وجہ سے امریکہ یہاں رہا نہیں، تو امریکنز نے ایک یہ پتہ پھینکا ہے کہ ایران کو توڑ لیا جائے۔ سی پیک کو ظاہر ہے چائنا نے بھی 400 بلین ڈالر کی انویسٹمنٹ اور تیل خریدنا انہوں نے، اور چائنا نیٹ امپورٹر ہے تیل کا، تو اس لیے ایک تو یہ چیز ہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ جو پنشیر میں جو تاجک پاپولیشن ہے اس میں بہت سے شیعہ ہیں، شیعہ پاپولیشن کی بڑی اکثریت ہے، اور وہ پاپولیشن جو ہے وہ ولنریبل ہو سکتی ہے۔ پچھلے دور میں طالبان کے دور میں انہیں مارا پیٹا گیا، نقصان پہنچایا گیا، اور ہزارہ کمیونٹی کے خلاف جو ہے ابھی تک تو ظاہر ہے طالبان انڈر پریشر ہیں کیونکہ انہیں خود ریکگنائز نہیں کیا گیا، لیکن یہ ایک خطرہ پچھلے دیکھ کے وہ ظاہر لگتا ہے کہ شاید خطرہ نہ ہو یہ والا، تو ایران سیف پلے کرنا چاہتا ہے، اور انڈیا یہ چاہتا ہے کہ ایران کے ذریعے جو ہے پھر ڈی اسٹیبلائز کیا جائے پاکستان کو۔ تو یہ جو ڈبل مائنڈڈ ہونے والا ہے، اور دوسری طرف چابہار کو سی پیک کے ساتھ کنیکٹ بھی وہ کرنا چاہتے ہیں چائنیز کے۔ اب پاکستان کو ڈی اسٹیبلائز کرنا جو ہے یہ کسی طرح سے بھی چائنیز انٹرسٹ میں نہیں ہو سکتا۔ لداخ کے معاملے میں لے لیں، ادھر ابھی کل میں میڈیا 1-2 دن پہلے دیکھ رہا تھا انڈین، وہاں پہ انہوں نے کہا کہ جو چین جو ہے اس نے S-400 میزائلز لا کے لگائے ہیں جو اندر ریڈار ان کا جو ہے وہ ہمارے علاقے میں دیکھ سکتا ہے۔ تو پاکستان کے پاس تو یہ فیسلٹی نہیں ہے، لیکن چائنا کے پاس لداخ میں ہونے کا مطلب ہے کہ وہ پاکستان کے پاس ہی ایک طرح سے فیسلٹی ہوئی، دے ول یوز اٹ، انٹیگریٹ کر کے اس کو کریں گے۔ اسکردو پہ ان کے J-16 جہاز اڑے ہیں، اور ساتھ وہ JF-17 تھنڈر اڑتے رہے، تو یہ وہ ڈبل پالیسی ہے جس کے نتیجے میں ایک دفعہ پھر لانگ ٹرم ایران ڈی اسٹیبلائز ہونے کا امکانات ہیں۔ جو ان کے لشکر سیریا میں اور وہ انکرجن ہو رہی تھی وہ ظاہر واپس لوٹیں گے، افغانستان میں جگہ نہیں ہے، افغانستان میں تو بڑا مشکل ہے کہ وہ لوٹیں، اور افغانستان میں ہو سکتا ہے کہ مسلک کے باوجود طالبان ہمیشہ انڈر پریشر رہیں کہ وہ شیعہ کمیونٹی کو پروٹیکٹ کریں، جو کہ کرنا بھی چاہیے، مسلک جس کا جو بھی ہو اس کا زبردستی تو کہیں اس طرح وہ ثابت نہیں ہوتا کہ آپ وہ کریں، تو وہ فیکٹر جو ہے وہ اس طرح سے ہے نہیں ہے۔ اب پاکستان کے ساتھ وہ والا جو انڈیا کے ساتھ مل کے، تو یہ وہ مشکلات ہیں کہ پالیسی کے اندر کلیئرٹی نہیں ہے۔ مثلاً پاکستان از ویری کلیئر کہ امریکہ کے ساتھ تعلقات رکھنے ہیں، بٹ اسٹریٹجک پارٹنر جو ہے وہ چائنا ہے۔ بھارت بڑا کلیئر ہے کہ دنیا میں تعلقات سب کے ساتھ رکھنے ہیں، لیکن اسٹریٹجک پارٹنر جو ہے وہ امریکہ ہے، ان کا امریکہ ہے۔ سعودی عرب بڑا کلیئر ہے کہ چائنا کے ساتھ بھی کر رہے ہیں، باقی بھی کر رہے ہیں، لیکن ابھی تک اسٹریٹجک پارٹنر ان کا جو ہے وہ ظاہر گلف میں وہ امریکہ ہے۔ اسرائیل بڑا کلیئر ہے، اسٹریٹجک پارٹنر ان کا امریکہ ہے، تو چائنا سے تعلق رکھ رہے ہیں، اور مڈل ایسٹ کے تھیٹر میں خیر ان کا معاملہ اور ہے، وہ خود ایک پاور ہے۔ تو ایران کا یہ ہے، اور یہ بڑا افسوسناک ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ جو ایوریج ایرانی وہاں پہ ہم کو لوگ جو ملتے ہیں بڑے اچھے ہیں، اینڈ اس سے اس کو فائدہ ہونا چاہیے تھا، بٹ ابراہیم رئیسی کے آنے کے باوجود وہ جو اسرائیل کا انفراسٹرکچر انٹیلیجنس کا ایران کے اندر آپریٹ کر رہا تھا، لگتا ہے کہ ابھی تک وہ آپریٹ کر رہا ہے، اور یہ کس طرح کر رہا ہے؟ یہ اسی طرح ہی جیسے عمران خان یہاں پہ کمپلین کر رہے ہیں کہ بیوروکریسی میری بات نہیں مانتی، یا بیوروکریسی پہلے رجیمز کے ساتھ ہے، بالکل اسی طرح ایران میں جو جس وقت پابندیاں اٹھ رہی تھیں اور جواد ظریف نے نرم کیا، اب یہ کہا جاتا ہے کہ ان کے ٹاپ لیول تک جو ہیں وہ انہوں نے نکالے ہیں، بٹ ابھی تک لوگ ان کے، اور وہ پالیسی انیشیٹو کو آگے لے کے چل رہے ہیں، تو لگتا یہ ہے کہ ایران کو ابھی کافی محنت کرنی پڑے گی
اس معاملے کو رفع دفع کرنے کے لیے یا اس چیز کو سیٹل کرنے کے لیے. اور ایران وہ ملک تھا جس نے پاکستان کو شروع میں ہی سب سے پہلے تسلیم کیا. ایران وہ ملک ہے کہ انڈیا کے ساتھ جب جھگڑا ہوا 65 کی وار، تو جو انڈیا پہ لڑکے جہاز حملہ کر کے آتے تھے وہ جا کے تہران لینڈ ہوتے تھے کئی دفعہ، اکراس جا کے بجائے پاکستان لینڈ ہونے کے. تو ایران کے ساتھ اور پھر ہمارے یہاں پر کیونکہ ہمارے بھی پاپولیشن کافی زیادہ ہے سیم مسلک کی، تو بڑے برادرانہ تعلقات ہیں ایران کے ساتھ. لوگ میں دیکھتا ہوں جاتے ہیں زیارتوں پہ اور آتے جاتے، اور بڑے اس کے آپ کے لیے واپس جب آتے ہیں تو تحفے طائف لے کے آتے ہیں وہاں سے کئی، اور بڑے تو برادرانہ تعلقات ہیں ایران. پھر ریجن بھی ایک ہے، بٹ یہ جو انفلٹریشن ہوئی ہے ان کے اندر ٹاپ لیول تک اسرائیل اور امریکہ کی گزشتہ دنوں کی، اس کو اب وہ کیسے نکالتے ہیں یہ اب ان کو خود دیکھنا پڑے گا. وی کین ہوپ اینڈ پرے. میرے سے کوئی ذاتی طور پہ یہ پوچھے تو کہ ایران کے بارے میں کوئی کہے تو میں یہی کہتا ہوں کہ ایران ایک برادر ملک ہے، اور کبھی بھی وہ اس سٹیج پہ نہیں جا سکتا کہ آپ دہشت گردی کی وجہ سے چھوٹی موٹی یہ کہیں کہ ایران جو ہے وہ اس کے ساتھ ہمارے تعلقات خراب ہیں یا دشمن ملک. ایسا کبھی بھی نہیں ہوگا مجھے لگتا ہے لانگ رن میں. بٹ ریجن میں پوری طرح انٹیگریٹ کرنے کے لیے آنے والے دنوں میں ایران کو کافی محنت کرنی پڑے گی. اس کے ساتھ ایک بات اور ہے کہ اگر اس ریجن میں اچھی طرح انٹیگریٹ کر جائے گا تو امریکہ کے ساتھ نیگوشیٹ کرنے کا بھی بڑا اچھا ان کو ایک سپورٹ مل جائے گی. بٹ انڈین جو پہلے انڈیا نے وہ ایک سڑک بنا رہے تھے افغانستان سے تاکہ پاکستان کو بائی پاس کر کے چابہار سے کیا جائے، تو وہ اس قسم کی باتیں وہ سنیں. کوآپریشن دوبارہ تھوڑی سی یہ افغانستان سے چھٹی ہونے کے بعد انڈینز نے ایران کا رخ کیا اور ان سے بات چیت ہو رہی ہے. بٹ دیکھتے ہیں آنے والا وقت کیا دکھاتا ہے. آج تک کے لیے اتنا ہی. ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں. ہو سکے تو چینل کو لائک اور سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں، اور اپنے کمنٹ سے بھی ہمیں آگاہ کریں تاکہ ہم اس کو آپ کے لیے ٹیلر کر سکیں. اللہ حافظ.